بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ملفوظات ہفتے کی مجلس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، اکابرین بزرگان دین کی باتیں، ان کی زندگی بھر کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی بھر کے مجاہدات ہوتے ہیں اور تقویٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کی برکت سے وہ باتیں ان کی زبان سے جاری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نکلواتے ہیں جو امت کے لیے بہت فائدے کی ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، انسان اللہ کے راستے کا جو راستہ طے کرنا چاہتا ہے، جس کو تصوف کہتے ہیں، بزرگوں کی زبان میں تصوف، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ انسان طے کرتا ہے، حضرت فرما رہے ہیں اس پورے راستے کا خلاصہ کیا ہے؟ جس طاعت میں سستی محسوس ہو، سستی کا مقابلہ کرے اور اس طاعت کو کرے۔ خلاصہ بتا رہے ہیں، اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے، سلوک، تصوف جس کو کہتے ہیں، اس کے پورا خلاصہ، یعنی بزرگوں کی ساری تعلیمات کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ جس نیک کام کے کرنے میں سستی ہو، اس سستی کا مقابلہ چستی سے کرے اور اس نیک کام کو کرے۔ یعنی جہاں اعمال میں، فرائض میں، احکامات میں، ذمہ داریوں میں، حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہو، سستی ہو رہی ہو، تو اس وقت کا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سستی کا مقابلہ چستی سے، ہمت سے کریں اور اس کام کو پورا کریں۔ پہلی ہدایت۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جس گناہ کا تقاضا ہو، تقاضے کا مقابلہ کریں، اس گناہ سے بچیں۔ یہ دو حضرت نے فرمایا باتیں ایسی ہیں جس کو یہ بات حاصل ہو گئی، اس کو پھر کچھ بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہی بات تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے۔ یہی دو باتیں تعلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والی ہیں، اور یہی اس کی محافظ ہیں اور یہی اس کو بڑھانے والی ہیں۔ تعلق مع اللہ، اللہ کا قرب بھی ان دو باتوں سے ہی جڑے گا، اور ان دو باتوں پر عمل کی برکت سے ہی اللہ کا تعلق محفوظ رہے گا، اور انہی دو باتوں کی عمل کی برکت سے اللہ کا تعلق بڑھے گا۔ دو باتیں بڑی قیمتی ہیں کہ جہاں جہاں ہمیں سستی محسوس ہو رہی ہو، مثال ہے کبھی کبھی انسان کوئی نیک کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، نماز ہی کو لے لیں، فجر میں سستی ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی بھی خیر کا کام ہو، ذمہ داریاں ہوں، حقوق ہوں، معاملات ہوں، تو جہاں بھی کسی خیر کے کام میں، نیک کام میں، اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں سستی ہو، سستی کا مقابلہ کریں، سستی کا مقابلہ کریں اور اس کام کو کریں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت کا ایک ارشاد تھا کہ سستی کا مقابلہ ہے چستی۔ حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد تھا، حضرت کہا کرتے تھے سستی کا مقابلہ ہے چستی، یعنی جس کام میں، جس نیک عمل میں سستی ہو رہی ہو، اس نیک عمل کو چستی سے، ہمت سے کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ جس گناہ کا تقاضا ہو، تقاضے کا مقابلہ کریں، اس گناہ سے رکیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کسی بھی گناہ کا، اللہ کی نافرمانی کا، کسی بھی طرح کا گناہ ہو، زبانی گناہ ہو، آنکھوں کا، زبان کا، دل کا گناہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کر لوں، اب اس خیال کا مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مقابلہ کر کے اس گناہ کے خیال کو، تقاضے کو دبا دیا۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ دو چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، یہی تعلق مع اللہ کی بنیاد ہے، اسی سے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، اور انہی دو باتوں پر عمل کی برکت سے اللہ کا تعلق مضبوط ہوگا، بڑھے گا، محفوظ ہوگا۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں
جو انسان کو ہمیشہ کے لیے کام آنے والی ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا گھٹی میں باندھنے والی باتیں ہیں، اپنی گھٹی میں باندھ لینے والی بات ہیں. بلکہ بعض بزرگان دین کی خانقاہوں میں یہ باتیں لکھ کر بڑے خوبصورت میں لکھ کر دیواروں پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جہاں نیک کام میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کرو، اس نیک کام کو کرو. جہاں دل میں گناہ کا خیال آئے مقابلہ کرو، اس گناہ سے بچو. یہ حضرت کا ایک ملفوظ تھا. اگلا ملفوظ ہے تنگی معاش. تنگی معاش ایسی بلا کی چیز ہے، یعنی معاش کی تنگی، روزی روزگار کی تنگی. حضرت فرما رہے ہیں یہ ایسی بلا ہے کہ اچھے اچھے لوگوں کی نیت بگاڑ دیتی ہے. اچھے اچھے لوگ جب معاشی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، فقر و فاقے کا شکار ہوتے ہیں، تو نیتیں بگڑ جاتی ہیں. جب آدمی کے پیٹ کو لگتی ہے، یعنی بھوک لگتی ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو آنکھیں ہر طرف اٹھتی ہیں. ذرا ذرا سی چیز پر جان دینے لگتا ہے، ذرا ذرا سی چیز پر مال کے لیے، بھوک کے لیے جان دے دیتا ہے. اچھے اچھے خوشحال لوگ، اچھے اچھے مالدار لوگوں کو جب تنگی پیش آئی تو نیتیں بگڑ جاتی ہیں، اور معمولی ضرورتوں کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں جس سے دنیا میں بھی منہ کالا اور آخرت میں بھی منہ کالا. جب انسان کو مال کی تنگی پیش آتی ہے، فقر و فاقہ، تو وہ حضرت فرما رہے ہیں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے دنیا میں بھی منہ کالا، آخرت میں بھی منہ کالا. پھر حضرت فرما رہے ہیں سودی قرض لیتے ہیں، کسی کا حق دبا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، رسوائیاں ہوتی ہیں. آخرت کا گناہ الگ ہوتا ہے. تنگ دستی میں کہیں رشوت لے لیتے ہیں، کسی کی امانت میں خیانت کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی رسوا ہوتے ہیں. یہ سارے نقصانات جو حضرت فرما رہے ہیں یہ تنگی معاش ہیں، روزی روزگار کے نقصان. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، او کما قال علیہ السلام، کہ فقر و فاقہ بعض دفعہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس کو کافر بنا دیتے ہیں. کیسے پہنچاتا ہے؟ پہلے اس حدیث کا سمجھنا مشکل تھا، اب آسان ہو گیا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے، مالی لحاظ سے تنگی کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ حضرت فرما رہے ہیں وہ سارے کام کر جاتا ہے کہ جس سے اس کی دنیا بھی آخرت بھی برباد. جیسے قریب کے زمانے میں، قریب کے علاقوں میں، پسماندہ جگہوں پر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ این جی اوز، جو یہ ایجنسیاں ہیں، یہ جاتی ہیں بکری لے کر غریب کے پاس. ان کے لوگ، ان کمپنیوں کے لوگ، ان ویلفیئر کے لوگ جانور، بکری، راشن لے کر جاتے ہیں، اور وہ غریب بیچارہ بھوک سے مر رہا ہوتا ہے، اس کے بچے مر رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ راشن دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، قادیانی ہو جاؤ. تو وہ بیچارہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی روٹی ملے مجھے، میرے بچوں کو، میں عیسائی ہونے کو نعوذ باللہ تیار ہوں، کیونکہ ایمان تو مضبوط نہیں ہے، صحابہ جیسا تو ایمان نہیں ہے، اور نہ ہی ایمان پر ہم محنت کرتے ہیں. ہر چیز پر محنت ہوتی ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کو ہنر فن سکھانے پر سب پہ محنت ہوتی ہے. لیکن آج اگر محنت نہیں ہے تو ایمان پر نہیں ہے کہ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے. اس ایمان کے لیے صحابہ نے سب کچھ قربان کیا، انبیاء علیہ السلام اس ایمان کی تحفظ کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. لیکن آج کیونکہ ایمان دلوں میں مضبوط نہیں، تو سب سے آسان ہے ایمان کا سودا کرنا. یعنی کتنا ہلکا سا ایمان، کتنا معمولی ایمان رہ گیا، اور ایمان کو کتنا سستا سمجھا کہ یہ بات کتنی جگہوں سے سننے میں آتی ہے کہ ساری جتنی بے دینوں کی تنظیمیں ہیں وہ اس موقع پر بے شمار لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں، گمراہ. کیا ہے؟ مال دکھا کر، دولت دکھا کر. میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم تو مسلمان ہو، تمہارے اسلام اور ایمان نے تمہیں کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں.
ان کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں آپ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہے. تو بس وہ اس چکر میں وہ کچھ پیسے دیتے ہیں، کچھ دولت دیتے ہیں، کچھ دولت کا آسرا دیتے ہیں، اور وہ ادھر سے اس کا ایمان صاف کر دیتے ہیں، ایمان صاف کر دیتے ہیں. تو ایک چیز تو یہاں سے یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ایمان کو اتنا سستا کیوں سمجھا اور اتنے آرام سے ایمان کا سودا کیوں کیا. ایمان اندر ہے ہی نہیں. اگر ایمان اندر ہوتا، مضبوط ہوتا، تو انسان ایمان والے کی شان یہ ہوتی، وہ کہتے بھائی بھوک سے مرنا اچھا ہے، کافر ہو کر مرنا اچھا نہیں ہے. بھوک سے موت آتی ہے تو 100 دفعہ میں اس موت کو سر آنکھوں میں قبول کرتا ہوں، لیکن کافر ہو کر موت آ جائے یہ تو میری دنیا آخرت، دنیا تو ہوئی برباد، آخرت بھی برباد. تو یہ ایمان کی کمزوری ہے. پہلے بچوں کی زبان پر ہوا کرتا تھا مر جائیں گے لیکن ایمان نہیں دیں گے، ایمان کا سودا ہم نہ کریں گے. یہ ایک نظم ہے، اس کا شعر ہے، مر جائیں گے کہ ایمان کا سودا نہ کریں گے. بچے پڑھتے ہیں، بچوں سے سنیے. یہ باتیں پہلے بوڑھے بچوں کو سنایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے کہ بیٹا ایمان کی اس قدر قیمتی دولت ہے، ایمان کی قیمت، ایمان کی قدر و قیمت بچوں کے دلوں میں تو سب کے دلوں میں ہوا کرتی تھی. اب وہ ایمان کی قدر و قیمت رہی نہیں، اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ایمان کو سودا کرنا آسان ہے. وہ سود بھی لے گا، وہ رشوت بھی لے گا، ایمان جاتا ہے جائے، نعوذ باللہ. تو ایک چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے. اور دوسری چیز حضرت جو یہاں پہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تنگی معاش ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، ایک بلا ہے، فقر و فاقہ. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے، کئی جگہ پناہ مانگی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری دعاؤں میں روزی کی برکت کی دعا ہے، وطیب لی کسبی اللہم ارزقنا من فضلک ولا تحرمنا رزقک. بہت ساری دعائیں روزی کی برکت کی کہ اللہ پاکیزہ روزی دے دیجیے، روزی میں برکت ڈال دیجیے. ایک جگہ ہے حرام سے بچائیے. تو یہ ساری دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ روزی روزگار انسان کی ضرورت ہے. اس کا اچھا بندوبست، بہترین بندوبست، جائز طریقے سے کمانا ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. اس کے لیے محنت کرنا، اس میں اجر و ثواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر روزی روزگار کا کوئی بندوبست کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑنا، ضائع کرنا، ختم کرنا، یہ انسان کی بہت زیادہ ناقدری اور ناشکری والی بات ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے روزی کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک جگہ سے تمہیں روزی مل رہی ہے، تو اس کو خود بند نہ کرو، خود نہ بند کرو. اور یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں نے جذبات میں آ کر، نوکری ہو یا کاروبار ہو، اپنا کام یا دوسروں کی نوکری، غصے میں چھوڑا کہ میں نہیں کرتا، تو پھر اگلی روزی کی تلاش میں ان کو بہت ٹائم لگ گیا. اگلا روزی کا دروازہ آسمانوں سے کھلوانے میں بہت ٹائم لگ گیا، بہت وقت لگ گیا. پھر وہ بیچاروں کی حالات بڑی بگڑ جاتے ہیں، بہت بگڑ جاتے ہیں. یہاں تک بھی ہم نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ ایک صاحب بینک کی نوکری کر رہے تھے، وہ چھوڑنا چاہتے تھے کہ میں بینک چھوڑ رہا ہوں، بس میں نہیں کروں گا. تو ہمارے بزرگان دین نے ان کو یہ کہا ابھی نہیں چھوڑنا، پہلے متبادل تلاش کرو، جب دوسری نوکری مل جائے پھر چھوڑ دینا. ابھی چھوڑو گے تو پھر تم ابھی تو ایک گناہ کر رہے ہو کہ بینک کی نوکری میں سود کی ملاوٹ ہے، لیکن نوکری جب چھوڑ جائے گی تو تم پھر بہت سارے گناہوں کے شکار ہو جاؤ گے، حرام میں چلے جاؤ گے، اللہ کی ناشکری میں چلے جاؤ گے. بے روزگار آدمی جب گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا ہے. تو اس لیے ایک بات تو یہاں پہ یہ سمجھ لینی چاہیے، کبھی بھی اپنے ہاتھ سے روزی کا دروازہ نہیں بند کرنا چاہیے. جو اللہ نے دروازہ کھولا ہے، چاہے تھوڑی آ رہی زیادہ آ رہی، اسی میں برکت ڈال دیں گے اللہ. حلال طریقے سے آ رہی نا بہت ہے. آج کے دور تو بہت خراب ہے، روزی روزگار کا معاملہ بڑا خراب ہے، ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے. تو آج کے دور میں تو اگر تھوڑا بھی آ رہا ہے نا، غنیمت سمجھ کر شکر ادا کر کے وہ وقت گزاریں کہ اللہ کا شکر ہے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. نہیں تو جب روزی روزگار کا معاملہ تنگ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے،
تو حضرت فرما رہے ہیں نیتیں بدل جاتی ہیں، آنکھیں بدل جاتی ہیں، انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جس سے دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ نیت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اس معاملے میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ناقدری نہ ہو، ناشکری نہ ہو، سلب نعمت، زوال نعمت، حدیث کے الفاظ ہیں، سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نعمت کے چھن جانے سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر انعامات کیے ہیں اس کے چھن جانے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں نعمتوں کے چھن جانے سے۔ آپ نے مجھ پر انعامات کیے ہوئے ہوں، میری طرف سے کوئی ناقدری اور ناشکری کے الفاظ ہو جائیں اور میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ پہلے میں اچھا کھاتا پیتا پہنتا اڑتا سوتا رہتا تھا، اب میرا اچھا کھانا پینا رہنا سونا سب ختم۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، پناہ مانگی ہے۔ اس لیے سلب نعمت اور زوال نعمت کہتے ہیں، بزرگوں کی دعاؤں میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اللہ سلب نعمت سے، زوال نعمت سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ والوں کی دعائیں بعض دفعہ ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت سکر سے تشریف لایا کرتے ہیں حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی ان کے صاحبزادے یہاں پہ آتے ہیں، 4 روزہ اجتماع ہوتا ہے مسجد میں، انشاءاللہ 3 نومبر سے دوبارہ شروع ہو رہا ہے، یعنی اسی ہفتے میں جمعرات کو حضرت تشریف لا رہے ہیں حضرت عبد المعید صاحب۔ پہلے حضرت کے والد صاحب آتے رہے سکر سے، حضرت حاجی فاروق صاحب بہت بڑے اللہ والے تھے، اب تو انتقال ہو گیا حضرت کا۔ تو یہ ان کی دعاؤں میں ایک جملہ تھا، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں سلب نعمت سے، زوال نعمت سے۔ بزرگوں کی دعاؤں کے الفاظ ہوتے ہیں، سلب نعمت زوال نعمت کہتے ہیں نعمت کے چھن جانے سے، نعمت سے محروم ہو جانے سے۔ ایک اچھی خاصی زندگی گزار رہا ہے ایک انسان، بچے بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کھانے پینے میں بھی ماشاءاللہ فروانی ہے، پہننا اوڑھنا بھی بچوں کا بہت اچھا لگ رہا ہے، رہنا سہنا بھی اچھا ہے، گھر بھی خوب اچھا ہے، یہ خوب سیٹ ہے جس کو کہتے ہیں دنیا والے ویل سیٹ۔ اچانک سے حالات بدلتے ہیں، نوکری کیا گئی، کام کاروبار کیا گیا کہ بچوں کی تعلیم بھی ختم، اچھا کھانا پینا بھی ختم، رہنا سہنا بھی ختم، سکون بھی ختم۔ یہ کیا ہو گیا اچانک سے؟ یہ ایسا کیا ہوا کہ دنیا ہی پلٹ گئی، بدل گئی بڑی؟ تو اس میں کیا اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے نا، ناقدری ناشکری اس وقت ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے کہا نا کہ روزی کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے مت بند کرو، دوسرا روزی جو اللہ نے دی ہے اس کی ناقدری نہ کریں۔ ناقدری کہتے ہیں ضائع کرنا، چیز کا اسراف کرنا۔ 1 روپے کی ضرورت تھی، ہم نے وہاں پہ 10,000 روپے خرچ کر دیے، اسراف ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چیز گھر میں موجود ہے اور لا رہے ہیں، سڑ رہی ہے پھک رہی ہے، سڑ رہی ہے پھک رہی ہے۔ ایک وقت کا کھانا بننا چاہیے تھا، 5 روٹیاں 15 روٹیاں بن گئیں، باقی 10 روٹیاں کہاں جائیں گی؟ سڑیں گی، سوکھیں گی۔ اچھا اگر خواتین کی تربیت نہ ہو، مرد حضرات تو یہ باتیں سن لیتے ہیں، گھر تو خواتین چلاتی ہیں، ان کی اگر تربیت نہ ہو تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ الماری میں 10 سوٹ لٹکے ہوئے، 10 اور بنوانے ہیں، تو بھائی وہ 10 کسی کو دے دو، دینے بھی نہیں ہیں، دیں گے تو ثواب ملے گا، وہ جو بھی پہنے گا ثواب ملے گا۔ طریقہ کار یہی ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے جب نیا سوٹ بنواتے رہے پرانا کسی کو دیتے تھے، اور حدیث بھی ہے کہ پرانا کسی کو دے دو، اس کے جسم پہ جائے گا تمہیں ثواب ملے گا، اس طرح کا حدیث کا مفہوم بھی ہے۔ 10 سوٹ الماری میں لٹکے ہوئے، 10 اور آ جائیں گے، وہ 20 ہو جائیں گے، 10 بھائی کسی کو دے دو، وہ پہننے بھی نہیں ہیں، پہننے بھی نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ پہن کے جائیں گے تو گھر والے خاندان والے کہیں گے ایک ہی پہن کر آتی ہے بار بار۔ ناک کا بھی مسئلہ ہے خواتین میں، بھائی اچھے کپڑے پہن لو، نہیں ہر دفعہ یہ پہن کر جاؤں گی تو سب بولیں گے ایک ہی ہے اس کے پاس، تو کسی کو دے دو، دینے بھی نہیں ہے۔ حرص بھی ہے، حوث بھی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سوٹ لٹکے خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، بعد میں پھینکتے ہیں۔ چیزوں کا بھی یہ حال ہے، گھر میں چیز سڑ رہی ہے، بھائی نکال کر کسی کو کھلا دو ثواب مل جائے گا، کھلانے بھی نہیں۔ فریج میں چیز پڑی خراب ہو جائے گی، سالن اتنا سا بنانا چاہیے تھا اتنا بنا لیا،
اب وہ کیا ہے، پڑا رہے گا، فریج میں خراب ہو جائے گا، پڑے پڑے پھر پھینکنا ہوتا ہے. بھائی زیادہ بن گیا کوئی بات نہیں، باہر گارڈ کو دے دیں، چوکیدار کو دے دیں، پڑوس میں بھجوا دیں. ضروری تو نہیں کہ غریب کو کھانا کھلانا. ایک تو ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے ہدیہ. صدقے میں بھی ثواب ہے، ہدیے میں بھی ثواب ہے. صدقہ دیا جاتا ہے کسی غریب کو، ضرورت مند کو. ہدیہ دیا جاتا ہے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے ہم یعنی جو ہمارے مالی لحاظ سے برابر ہیں، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم دے رہے ہیں محبت بڑھانے کے لیے. تو ہدیے کی بھی بہت فضیلت آئی ہے حدیث میں کہ ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں بہت لین دین تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں ہدیے کی بہت لین دین تھی. ایک صحابی کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ بے تکلف جاتے تھے، تو ان کے گھر ہانڈی پک رہی تھی، گوشت پک رہا تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ہمیں کھلاؤ. تو انہوں نے کہا تو صدقہ ہے. آپ نے فرمایا صدقہ ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے ہدیہ ہے. تمہیں کسی نے دیا صدقے کی نیت سے، اب تم ہمیں کھلاؤ گے ہدیے کی نیت سے، تو وہ ہدیہ ہوگا، صدقہ نہیں ہوگا ہمارے لیے. انہوں نے یہ بتایا کہ صدقہ ہے، صدقہ آپ نہیں کھا سکتے. اور انبیاء علیہ السلام اور سید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، زکوٰۃ. تو حضور نے فرمایا صدقہ تمہیں دیا تھا، وہ تمہارے اوپر صدقہ ہے، تم ہمیں کھلاؤ گے ہدیہ ہوگا. تو ضروری نہیں کہ ہم ضرورت مند کو تلاش کر کے دیں کھانا. بھائی اگر زیادہ بن گئے پڑوس میں دے دیں، ہدیے کی نیت سے دیں، اس پر بھی ثواب ہے. تو تنگی معاش پر میں عرض کر رہا تھا کہ تنگی معاش کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اچھے حالات میں جب ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر بدحالی آتی ہے، پھر بدحالی آتی ہے. تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ تنگی معاش بڑی خطرے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے نا اعمال کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اپنی روزی مانگتے رہنا چاہیے. استغفار سے بھی روزی بڑھتی ہے. بہت سارے اعمال ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اور جو میں نے عرض کیا کہ جو روزی روزگار کا ذریعہ اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو کبھی اپنے ہاتھ سے بند نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ الگ ہے کہ ہمیں پکڑ کر نکال دیا جائے نوکری سے، تو مجبوری ہے، وہ تو مجبوری ہے. ہم اللہ سے یہ کہہ دیں گے کہ اللہ ہم تو کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں نکال دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا انتظام کر دیں گے. جب کسی جگہ سے روزی ختم کی جاتی ہے، ملازمت ختم کی جا رہی ہے بڑوں کی طرف سے، جیسے باس کی طرف سے نکال دیا گیا، آپ فارغ ہیں، یہ خود نہیں فارغ ہوا، نہ اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ مجھے فارغ کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا فوراً بندوبست کر دیں گے دوسرا. ایسے بہت سارے لوگ آ کے بتاتے ہیں، کتنے آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں، بس وہ آپس میں حسد ہوا، میرے باس تک کسی نے غلط باتیں پہنچا دی، مجھے فارغ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ نے تو کوئی خیانت نہیں کری، نہیں کی، آپ نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کری جس کی سے مجبور ہے آپ کو نہیں کرنا. نہیں، کیوں؟ انہوں نے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لیا. اللہ پر بھروسہ کریں. جیسے ہی یہاں سے نکالا دوسری جگہ اس سے اچھے نوکری لگ گئی. اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا کام، ایسا عمل نہ ہو جس سے لگا ہوا دروازہ، لگا ہوا پودا روزی کا یہ مرجھائے نہ. اللہ تعالیٰ جہاں سے بھی جس طرح روزی دے رہے ہیں اس کو چلاتے رہنا چاہیے. تو تنگی معاش پر حضرت نے بات عرض کی کہ تنگی معاش بہت خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ذکر کی وجہ سے